اچھا، آپ نعرہ لگاتے ہیں جلسوں میں ناموس رسالت کا، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ناموس رسالت کے شہداء پر گولیاں برسائی تھی لاہور کے اندر، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان۔ ان 2017 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیر سیالوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں جائیں جو مجھے چاہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا وجہ بنی کہ آج سعد حسین رضوی کے خلاف ہے شیر سیالوی صاحب؟ آپ نے بولا کہ خادم حسین رضوی صاحب جب نکلے تھے وہ ختم نبوت کے کاج کے لیے نکلے تھے تو ہم نے ان کا ساتھ اس لیے دیا تھا، تو سعد حسین رضوی بھی فلسطین کے حق کے لیے نکلے تھے، تب شیر سیالوی صاحب نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ناموس رسالت کے شہداء پر گولیاں برسائی تھی لاہور کے اندر، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، ان پر اس کے باوجود بھی آپ دور میں تو میں بھی جیل میں رہا، گستاخانہ خاکوں کے خلاف دھرنا دینے کی بات پہ مجھ پہ بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم پہ 4 شیڈیول بھی لگا، لیکن جب اس نے او آئی سی میں اسلاموفوبیا پہ بات کی، جب اس نے یو این میں، اور جب اس نے یو این میں جا کے پاکستان کی خود مختاری اور اسلام کی فیور میں بات کی، تو ظرف اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے سیاسی اور نظریاتی دشمن کو بھی جب آپ دیکھو کہ وہ اچھا سٹیپ لے تو اس کو سپورٹ کرو۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر اسے ایک بہت ہی اچھا آدمی مانتا اس کی پارٹی کو تو آج ہم اس کے ممبر ہوتے، ہم اسے کمپیریٹیولی نون اور پیپلز پارٹی سے بہتر مانتے ہیں۔ میں یہ آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ میں ذاتی طور پر شیر سیالوی صاحب کو جانتا ہوں، 2017 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیر سیالوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں جائیں جو مجھے چاہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا وجہ بنی کہ آج سعد حسین رضوی کے خلاف ہے شیر سیالوی صاحب؟ کہ ہم نکلے تھے رضوی صاحب کے دھرنوں میں ان کی حمایت میں ناموس رسالت کی کاز کو لے کے، وہ ایک پولیٹیکل کاز نہیں تھی، وہ ایک پیور آئیڈیولوجیکل کاز تھی، اور میں نے تب بھی ان کے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ تقریر آپ نکالے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ممبر نہیں ہوں، اور اوپنلی کہا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بولنے کی، ان کے مزاج ایسا تھا، لیکن میں آپ کا ممبر نہیں ہوں، میں اس کاز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں یوتھ پارلیمنٹ کا چیئرمین تھا، اور اس کاز کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہندو بھی آئے تو میں اس کے بھی جوتے سیدھے کرنے کو تیار ہوں، اس کے جوتے اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ یہ تو کاز ایسا ہے، اس میں تو نہ فرقہ دیکھا جاتا ہے نہ مذہب دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو اب لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان وہ پولیٹیکل کوز جو اسلامی کوز ہے اس سے ہٹ کر پولیٹیکل پر آ رہی ہے؟ ہم پولیٹیکلی اٹیچ ہی نہیں تھے نا، وی ور این انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، پالیٹکس میں تو ہم لوگ بعد میں آئے۔ دیکھیں، ہم لوگ جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں ہم قائد اعظم کی طرح پوری قوم کو لے کے چل رہے ہیں، صرف ایک اسکول آف تھاٹ کو نہیں لے کے چل رہے، وہ بھی اس اسکول آف تھاٹ کے اس طبقے کو جس کے علاوہ سارے کافر ہوتے ہیں، ایسا ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانیوں کے علاوہ ہم شیعہ کو بھی لے کے چلتے ہیں، دیوبندی کو بھی لے کے چلتے ہیں، بریلویوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، اہل حدیث کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان سب کا ہے، ہماری پارٹی میں تو سکھ بھی ہیں، محب وطن سکھ ہیں، کرسچنز بھی ہیں جو محب وطن ہیں، ہم ایک ایسی ہم سیاسی یا مذہبی جماعت خود کو نہیں کہتے، ہم ایک قومی جماعت ہیں، تو یہ ڈفرینس ہے۔ ہم لوگ اسکول آف تھاٹ کی بیسس پہ پالیٹکس نہیں کرتے، ہماری مرکزی کابینہ میں سارے اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں، ان کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، جس طرح جماعت اسلامی کی اور جے یو آئی کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، مسجد وحدت المسلمین کی مرکزی کابینہ میں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے۔ یہ پارٹیاں ساری بہت اچھے نظریات پہ بنی ہیں، میں نہیں کہتا کہ نظریات خراب ہیں، اور کبھی بھی خدا نخواستہ ایسے نہیں کہہ سکتے، ان کی قربانیاں ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکل پائیں گی۔ لیکن ان کی مقبولیت تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو کہتا ہوں مقبولیت بہت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس مقبولیت کا آپ کیا کریں گے جب ایک حلقے میں 600 پیر ہیں اور وہ آپ اسی کو پیر مانیں گے جو آپ کا ووٹر ہوگا، ادروائز وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس شدت پسندانہ رویے کو سے ہٹنا ہوگا، اور یہ ان کی سعد بھائی بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایج فیلوز ہیں، ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، لیکن وہ پبلک میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس پبلک کی اس طریقے کی گرومنگ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی ایکسیپٹ کرو، بولیں گے تسی بھی غدار ہو گئے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے بولا کہ خادم حسین رضوی صاحب جب نکلے تھے وہ ختم نبوت کے کاج کے لیے نکلے تھے تو ہم نے ان کا ساتھ اس لیے دیا تھا، تو سعد حسین رضوی بھی فلسطین کے حق کے لیے نکلے تھے، تب شیر سیالوی صاحب نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ فلسطین کے لیے ان کے نکلنے سے 2 ہفتے پہلے ہم نکلے تھے، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے تو ورکر پھر بھی ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ہم نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جایا کریں، فلسطین کے لیے کوئی نکلے آپ جائیں۔ اور ایک اور چیز بھی بتاؤں، رضوی صاحب جب نکلے تھے اس دور میں ہم نے تو ہمیشہ سپورٹ کیا، لیکن ہم جب بھی نکلے رضوی صاحب کی موجودگی میں بھی، ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد بھی، ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا، اور مرکز سے کال جایا کرتی تھی کہ کسی نے بھی نہیں جانا۔ ان کے بہاولپور کے ایک شاہ جی ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی ہمارے ایج فیلو ہی ہیں،
وہ رو کے اس نے مجھے کال کی تھی جب 2018 میں ہالینڈ ایمبیسی کے باہر میرا دھرنا دینا تھا. وہ کہتا ہے میں نے 2 بسیں بک کرائی ہوئی تھی لیکن مجھے مرکز سے کال آئی ہے نہیں جانا, یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. اب مجھے یہ پتا ہے اس وقت میں 22 سال کا تھا, 2018 میں 22 یا 23 سال کا ہوں گا میں, اور میں لیڈ کر رہا تھا اس کاز کو, اور سارے یوتھ تھی ہمارے ساتھ. صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کی پارٹی کے نہیں تو منع کیا گیا. تو یہ پالیٹکس کا آغاز ان کی طرف سے ہوا, ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوا. ہم نے کبھی اگینسٹ نہیں گئے, ہم نے صرف اعتراضات کا جواب 2 سال کے بعد دیا. 2 سال ہم لوگوں نے مسلسل برداشت کیا, لیکن ہمارے ورکرز کا morale ڈاؤن ہو رہا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے, دیکھیں ہم ان کے خلاف بولیں گے تب بھی ہمارا پیٹ ننگا ہوگا, کیونکہ وہ ہم میں سے ہم ان میں سے ہیں. ہم جتنا بھی لڑ لیں آپس میں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نظریاتی ساتھی ہیں, اور ایک پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا. ہم دل سے کبھی نہیں کسی کے اگینسٹ جاتے, مجبوراً حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ یار اب اتنا تنقید ہو رہی ہے تو اس کا آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں برف کو پگھلنا چاہیے. ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے, امت مسلمہ کو یونائٹ ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے تو ہم نظریاتی تنظیمات کو کم از کم متفقہ پوائنٹس پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم ہمارا کوئی اس کاز پہ جلسہ ہوگا تو میں ان کی لیڈرشپ کو لازمی دعوت دوں گا. وہ آئیں یا نہ آئیں, ہماری طرف سے خیر سگالی کا پیغام لازمی جائے گا.